أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي المدحي التهامي العجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادة الأمم أولياء النعم معدن الرحمة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. لائق حمد ہے وہ ذات کہ جس کا کمال یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، اور صرف پرفیکٹ ہی نہیں ہے بلکہ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے. اس کی خلقت کو اسلوب، اس کا طرز خلقت، اس کا انداز صنعت ایسا ہے کہ اللہ نے ادنا سے ادنا بھی کچھ بنایا ہو تو آج تک کائنات کا کوئی مفکر، محقق، کوئی ریسرچ اسکالر اس کی خلقت پہ انگلی نہیں اٹھا پایا. بڑے بڑے نقاد پیدا ہوئے، بڑے بڑے تنقید نگاروں نے قلم اٹھائے، لیکن کائنات میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی خلقت کے اوپر قلم اٹھایا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو یا کوئی تنقید کی ہو. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو فطرت اور نیچر کے اوپر تنقید کرے. اور اس لیے نہیں کی گئی کہ جرأت نہیں تھی، نہیں جرأت تھی. انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوبیاں دیر میں ڈھونڈتا ہے، برائیاں جلدی ڈھونڈ لیتا ہے. اسے اچھائیاں دیر میں نظر آتی ہیں، عیب جلدی نظر آ جاتے ہیں. تو اس فطرت کے انسان کو بھی نیچر میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کائنات میں کوئی بھی خدا کی خلقت پہ انگلی نہیں اٹھا سکا، آج تک کوئی بھی خدا کی خلقت پہ اعتراض نہ کر سکا. اور آپ تصور کیجئے کہ جب اس نے ادنا ترین مخلوقات کو اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تو جسے وجہ خلقت کائنات بنایا ہوگا، سبب خلقت کائنات بنایا ہوگا، کہ جسے وجود عطا کیا ہوگا تو عالم امکان سے پہلے وجود عطا کیا ہوگا، اسے کتنا مکمل اور کتنا پرفیکٹ بنایا ہوگا.
جب معرفت لینے والوں کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تو جن کو معرفت دینے کا وسیلہ بنایا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی اور ان کا وقار کیا ہوگا. تو لائق درود ہے وہ محمد. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لائق درود ہے وہ محمد. تاریخ کی مناسبت ہے لہذا عرض کرنا آپ کی خدمت میں ضروری ہے. میں ابھی آیت کی طرف بھی آؤں گا. لائق درود ہے وہ محمد کہ جس کی زبان کے اعتبار نے عقلوں سے بھی پردہ کرنے والے خدا کو منوا لیا. جس کا اعتبار اور جس کی زبان کا اعتبار یہ ہے کہ کائنات میں انسان اس مخلوق کا نام ہے کہ جو بغیر دیکھے کچھ نہیں مانتا. کائنات کے تمام مذاہب کا، تمام فرقوں کا اگر آپ تجزیہ کر لیجئے تو جب بھی کسی مذہب نے اپنے خدا کو منوایا ہے تو منوانے کے لیے اسے کچھ دکھانا پڑا، فزیکلی پیش کرنا پڑا اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ یہ تم سے الگ ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اس بات کو سمجھنا اور اس بات کی دلیل پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہیں منوانے کے لیے کچھ دکھانا پڑا. جب تک فزیکلی دکھا نہیں دیا گیا مانا نہیں گیا، اور دکھانے کے لیے بھی جب فزیکلی دکھایا گیا تو ایسا بنا کے دکھایا گیا کہ جو ہماری شکل و صورت سے مختلف ہو. حتیٰ اگر عیسائیت کا بھی تجزیہ کر لیجئے کہ جو وحدت والے مذاہب ہیں جہاں توحید پائی جاتی ہے، انہیں بھی اپنے مذہب کو منوانے کے لیے خدا کا بیٹا بنانا پڑا، تب لوگوں نے مانا، تب لوگوں نے تسلیم کیا. لیکن آپ تصور کیجئے کہ عظمت زبان محمد، اعتبار زبان محمد، اس نے اس خدا کو منوا لیا کہ جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، نہ کانوں سے سنا جا سکتا، نہ ہاتھوں سے محسوس کیا جا سکتا. دیکھیے جو انسان کئی پشتوں سے کچھ کرتا چلا آ رہا ہو، خصوصاً عقیدت کے حوالے سے، کتنا بھی پڑھ لکھ لے، کسی مقام پہ بھی چلا جائے، اس کی عقیدت کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی ایجوکیشن، تعلیم بھی اس کی عقیدت کے معاملے میں دیوار نہیں بن پاتی. وہ جو مان رہا ہے وہی مانتا رہتا ہے، چاہے کسی منزل پہ علم کی کیوں نہ پہنچ جائے. 365 خداؤں کے سامنے جھکنے والی پیشانی کو اٹھا کر کے کسی ایسے معبود کے سامنے جھکانا کہ جو آنکھیں کیا عقلوں سے بھی پردہ کرتا ہے، یہ ہے زبان اعتبار محمد. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہے زبان اعتبار محمد. عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو منوا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں، کتنی زحمتیں، کتنی مشقتیں، کتنا خون جگر پلانا پڑا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اب جسے حاصل ہو جائے آسانی سے وہ کیا قدر کرے گا، لیکن جس نے پہنچائی ہے آپ اس کے کلیجے سے پوچھئے. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ جو کام انبیاء نے ہزار ہزار، 1,500 سال کی عمروں میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، نبی نے 23 برس میں وہ کام کیا ہے. 23 برس میں وہ کام کیا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ منہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک دیکھ ڈالیے، جب تک کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر دی کسی نبی نے کہ جو عقلوں کو چیلنج کرے، مانا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسے آپ معجزہ کہتے ہیں، جو عقلوں کو عاجز کر دے تب تک مانا نہیں. وہ بھی کس طرح کا میریکل، کس طرح کا معجزہ. موسیٰ کو منوانے کے لیے اپنے عصا کو اژدہا بنانا پڑا، عیسیٰ کو منوانے کے لیے مردے کو زندہ کرنا پڑا. لیکن آپ تصور کیجئے یہ وہ نبی ہے کہ جو قرآن اور کتاب پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آ رہا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ اعجاز محمد ہے۔ جب سوال ہوا نا کہ معجزہ کیا ہے نبی کا، نبی نے قرآن سامنے رکھ دیا، قرآن سامنے رکھ دیا، میرے معجزے کا نام ہے علم۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے معجزے اور اعجاز کا نام ہے علم، اور قبول کروا لیا ان لوگوں سے۔ دیکھیے کسی عالم کے سامنے دلیلیں پیش کر کے کسی بات کا منوانا آسان ہوتا ہے، جاہلوں سے کسی بات کا اعتراف لینا بڑا مشکل کام ہے۔ غور کر رہے ہیں، بدعوں سے کسی بات کا اعتراف لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں میں آیت کی طرف آ جاؤں، ورنہ بات اگر ادھر ہی چلی تو بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ اسی نبی سے خدا مخاطب ہو رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، الم ترو ان اللہ، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا، کیا تم نے تجربہ نہیں کیا، الم ترو ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے۔ کس چیز کو مسخر کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ کے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ کے جو زمینوں میں ہے۔ ما فی السماوات، علماء بیٹھے ہیں کہ یہ لفظ ما عموماً جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما، اس کا احاطہ اور دائرہ بہت بڑا ہے۔ ما فی السماوات، ما فی السماوات کا مطلب کچھ آسمانوں میں نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں پہ، سخر لکم، ہم نے سب تمہارا تابع بنا دیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے، اگر آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو کسی چیز کو کسی چیز کا سروسیبل بنا دینا، سمجھ رہے ہیں آپ، خدمت گزار بنا دینا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے استعمال کے لیے رکھا ہے، نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہاری تابع فرما بردار تمہارے لیے سروسیبل بنائی ہے، سروسیبل بنائی ہے۔ اور خالی نہیں، یہی نہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور جو کچھ بھی ہماری نعمتیں ہیں، سب ساری نعمتیں ہم نے تمہارے سامنے پھیلا دی ہیں، ساری نعمتیں ہم نے تمہارے سامنے پھیلا دی ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، جو اتنا عطا کر دے اسے حق شکوہ بھی ہے۔ جو فرما رہے آپ، جو اتنا عطا کرنے والا ہو اسے حق شکوہ بھی ہے، اور اب خدا شکوہ کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن ستم تو دیکھو، ستم تو دیکھو، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے ہی بارے میں بحث کرتے ہیں کہ میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ توجہ فرما رہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میرے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ میں وجود بھی رکھتا ہوں کہ وجود نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں قرآن کی چاشنی، دیکھیں اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ دیکھیں گفتگو کرنا، جہاں آپ کو بہت زیادہ فصاحت و بلاغت مل جائے گی، معنی نہیں ملیں گے، مطلب نہیں ملے گا۔ جہاں مطلب ملے گا وہاں فصاحت و بلاغت میں کمی آ جاتی ہے، جہاں مفہوم ملے گا وہاں فصاحت و بلاغت میں کمی آ جاتی ہے، جہاں فصاحت و بلاغت ملے گی وہاں آپ کو معنی نہیں ملے گے۔ اور یہی قرآن کا عنوان ہے کہ قرآن نے بیلنس بنا کے رکھا ہے، نہ الفاظ کی چاشنی جانے دی، نہ معنی کو کم ہونے دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ، نہ معنی اور مطالب و مفاہیم کو کم ہونے دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو میرے ہی بارے میں بحث کرتے ہیں کہ میں ہوں بھی کہ نہیں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، بحث کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ بحث کرنا، ڈسکشن کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے برا ہے؟ بھائی ہم تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ہم کہیں اگر چائے خانے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تو وہاں برا ہوتا؟ یہ تو جگہ ہی اسی لیے بنی، اسی لیے چونکہ یہی تو علم کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ جتنا ڈسکشن ہوگا، جتنی بحث ہوگی، جتنا مباحثہ ہوگا، جتنی گفتگو ہوگی، اتنا زیادہ علم پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اختلاف علم کے بڑھنے کا سبب ہے، علم کے گھٹنے کا سبب نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، نظریات کا اختلاف علم کو بڑھاتا ہے، علم کو کم نہیں کرتا ہے۔ ہاں شرط ہے کہ یہ نظریات جو پیش کیے جا رہے ہیں، یہ جو اختلاف ہے، یہ نیک نیتی کے ساتھ ہو، بد نیتی کے ساتھ نہ ہو۔
بس ایک اہم ترین شرط اس کے لیے ہے. تو اب بحث کرنا کون کہہ سکتا ہے صاحب علم ہو کہ جو یہ کہے کہ بحث کرنا اچھا نہیں ہے, بحث کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, بحث نہیں بھائی, بحث ہی تو کرنی چاہیے. تو اب اگر بحث کرنا, خدا خود ہی کہہ رہا ہے, لیکن یہاں کہہ رہا ہے من الناس من یجادل فی اللہ, میرے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی جس پہ آپ پڑھتے ہیں وہاں جا کے ہمیں آزاد چھوڑا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب دین کا مطلب ہی ہے توحید, دین کا مطلب ہی ہے توحید. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دین کا مطلب ہے توحید, وہاں آزاد چھوڑا ہے. ہم تم سے اپنا زبردستی سجدہ نہیں کروائیں گے, مجھے تمہارے زبردستی کے سجدے نہیں چاہیے, میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے. تم جاؤ جا کے اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہمیں پرکھو, ہمیں پرکھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے لائق عبادت ہوں کہ نہیں ہوں. توجہ فرما رہے آپ. اور اگر تمہاری عقل سلیم اس بات پہ قانع ہو جائے کہ ہاں میں لائق سجدہ ہوں, تب آؤ اپنی پیشانی کو جھکاؤ. مجھے تمہارے جسموں کو نہیں جھکانا ہے, مجھے تمہاری عقلوں کو جھکانا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا متعدد مقامات کے اوپر کہہ رہا ہے تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. توجہ فرما رہے آپ, قرآن جسموں سے مخاطب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں. قرآن کا مخاطب نہ آپ کی آنکھیں ہیں, نہ کان ہے, نہ زبان ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے. قرآن کا مخاطب ہے انسان کی عقل. چیلنج کرتا ہے قرآن انسان کی عقل کو, انسان کے جسم کو چیلنج نہیں کرتا. تو وہاں آزاد چھوڑا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر یہاں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ, لوگ ہمارے بارے میں بحث کرتے ہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں. توجہ فرما رہے, میں ایگزسٹ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, میرا وجود ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ بحث سے روکا جا رہا ہے؟ نہیں جناب, بحث سے روکا نہیں. اگلی آیت کا اگلا فقرہ پڑھیے, بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ بحث سے نہیں روک رہا ہے, اللہ کو اعتراض اپنے اوپر بحث سے نہیں ہے, بلکہ اس بحث کی کنڈیشن سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اس کنڈیشن پہ اگلا جملہ آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ. یہ میرے بارے میں بحث کرتے لیکن علم کے ساتھ بحث نہیں کرتے, جہالت کے ساتھ بحث کرتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ, دیکھیے آیت کی چاشنی کو محسوس کیجئے, آیت کی چاشنی. قسم خدا کی ایمان انسان کا بڑھ جائے اگر قرآن کے اوپر صرف تدبر اور تعقل سے کام لیا جائے اور ایک ایک حرف کے اوپر اگر غور کیا جائے تو دیکھیے کیسے مطالب و معارف. دیکھیے اللہ کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام خالق نطق و بیان کا کلام ہے. کبھی کبھی کوئی انسان بھی کچھ ایسا لکھ دیتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں, انسان کی بات نہیں سمجھ پاتا. توجہ فرما رہے ہو. غالب کا ایک دیوان اٹھا لیجئے, ایک کلام ہے, صرف ایک کلام ہے نا, نقش فریادی ہے کس کی شوخیت تحریر کا ہے نا, ایک کلام ہے, اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے 54 شرحیں ہو گئی, 54 شرحیں ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ. اور یہ 54 شرحیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس ایک کلام کا حق ادا نہیں ہو پایا. توجہ فرما رہے آپ. اگر ایک شرح سے حق ادا ہو جاتا تو دوسری شرح کی ضرورت نہیں. بھئی ایک کے بعد دوسرا آنا, دوسرے کے بعد تیسرا آنا, تیسرے کے بعد چوتھا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہو سکا. تو آپ تصور کیجئے ایک انسان, ایک شاعر کا کلام جب اس معیار کا ہو سکتا ہے کہ عقلوں کو چیلنج کر دے اور نہ سمجھ پائیں کہ غالب کہنا کیا چاہتے ہیں, تو وہ کہ جو خالق نطق و بیان ہو, توجہ فرما رہے ہیں, وہ کہ جو خالق فصاحت و بلاغت ہو, وہ کہ جو خالق زبان ہو, اب اس کا کلام ہر ایرا غیرہ اگر آسانی سے سمجھ لے تو قرآن ہی کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سمجھ رہے ہیں بات کو, ہے نا. تو اب خدا کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بارے میں بحث کرتے ہیں, بحث کرو, میں بحث سے نہیں روکتا, لیکن بغیر علم, یہ میرے بارے میں بحث کرتے ہیں جہالت کے ساتھ. علم حاصل کرو, اس منزل پہ پہنچو کہ تمہیں اتھارٹی ملے بحث کرنے کی. توجہ فرما رہے آپ. سب آؤ بحث کرو میرے بارے میں تو میں سمجھ میں آنے لگوں گا. توجہ فرما رہے آپ. جیسے جیسے تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے میں تمہیں سمجھ میں آنے لگوں گا بغیر علم. اچھا چلیے, اب سب تو علم نہیں نہ حاصل کر پاتے,
سب کے مقدر میں تو علم آتے. بھئی یہ 5 بھائی تھے ہم لوگ, ابا کا بچپنے میں انتقال ہو گیا, باقی بھائی چھوٹے ہم ہی تھے 12-14 سال کے. سمجھ لیجئے کہ وہ کلاس 7-8 تک پڑھائی ہوئی. اب میرے پاس 2 آپشن تھا کہ میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرتا یا اپنے چھوٹے بھائیوں کی اور اپنی ماں کی پرورش کرتا. اب یہ دیکھیے یہ وہ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے یہاں کامن سی ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ تصور کیجئے, میں نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے, باقی پڑھ لیں گے, ہم کما کر کے لے آئیں گے, کم سے کم ہم نہ پڑھ سکے باقی بھائی پڑھ لیں گے. میں نے پڑھا دیا بھائیوں کو, وہ تو پڑھ لکھ کر کے چلے گئے, وہ تو پڑھ لکھ لیا. تو اب کیا میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے قرآن سمجھوں؟ میں کیسے اللہ کے وجود کے اوپر یقین حاصل کروں؟ کیا میرا مذہب آبائی اور اجدادی رہے گا کہ ابا نے کہا اللہ ایک ہے تو بس ہم مان کے چلے اللہ ایک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. ابا نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد تو ہم نے مان لیا, بس اسی پہ چلتے رہے, ہمارا کچھ اپنا نہیں بنے گا, توحید ہماری اپنی نہیں ہوگی. توجہ فرمائیے گا, چونکہ وراثت والی توحید نہیں چلے گی, کمائی ہوئی توحید چلے گی. توجہ فرما رہے ہیں, وراثت والی نبوت نہیں چلے گی, کمائی ہوئی نبوت چلے گی. وراثت والی ولایت نہیں چلے گی بلکہ کمائی ہوئی ولایت چلے گی. بات کو سمجھیے گا. دیکھیے میں آ رہا ہوں اس منزل کی طرف, اور انشاءاللہ آیاتی کے ذیل میں آیات سے ہٹوں گا نہیں, اسی ذیل میں گفتگو کروں گا. تو کیا میرے لیے کچھ نہیں؟ میں تو نہیں حاصل کر سکا, میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا کوئی, میں کرتا تو کیا کرتا؟ کہا نہیں, آپشن ہے, آپشن ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم, بغیر علم کے. اور اگر علم نہ ہو تو کیا کرے؟ وَلَا هُدًى, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی عالم کا دامن تھام لو. توجہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیے اب یہ 2 آپشن ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ کار آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یا تو علم کے ساتھ, اور اگر علم نہیں ہے تو کسی عالم کا دامن تمہارے ساتھ میں ہو, تاکہ وہ تمہارے غلط کو صحیح کرتا رہے, وہ تمہاری اصلاح کرتا رہے, تمہیں بتاتا رہے کہ کہاں تم سے غلطی ہوئی, کہاں تم سے خطا ہوئی, کہاں تم سے سہو ہوا, کہاں تم سے نسیان ہوا, وہ تمہیں خبر دیتا رہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو بغیر علم ولا ہدن, تو یہ جو بحث کرنے والے ان کی پرابلم یہ ہے کہ نہ ہی علم ہے اور نہ ہی کسی عالم کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ولا کتاب منیر, اور نہ ہی کہ اب سوچئے جس کے پاس نہ علم ہو نہ کسی عالم کا دامن جس کے ہاتھ میں ہو, قرآن کیا اسے خاک سمجھ میں آئے گا؟ میں توجہ فرما رہے ہیں آپ. بھئی جس کے پاس نہ علم پایا جائے نہ ہی اس کے ہاتھ میں کسی عالم کا دامن ہو, کیا اسے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ ترجمے سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. ناممکن ہے کہ ترجمے سے کسی کے, میں نے کہا نا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پبلک میں بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا کسی بھی عالم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کسی پڑھے لکھے انسان کے لیے. لیکن جب آپ ایسے مجمع میں گفتگو کیجئے تو بات کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ غور کریں, آپ دیکھیے کسی بھی زبان کے لٹریچر کا دوسری زبان میں 100% ٹرانسلیشن ممکن ہی نہیں, امکان ہی نہیں رکھتا کہ آپ کسی زبان کے لٹریچر کو دوسری زبان میں منو ان انہی تمام معنی اور مفاہیم و مطالب کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیجئے. پاسبلٹی نہیں ہے, چونکہ ہر زبان کی اپنی اپنی خاصیت ہے, اپنی اپنی چاشنی ہے. توجہ فرما رہے آپ اسے اپنا محاورہ استعمال کریں گے وہاں لا کر کے تو اس کا معنی کچھ اور ہے, وہ جہاں محاورہ استعمال ہوا اس کا مفہوم کچھ ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو آپ تصور کیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے. اچھا اب علم کیوں ضروری, علم کیوں ضروری؟ بات کو سمجھیے گا. میں آیت کے پہلے فقرے کی طرف واپس جاتا ہوں. خدا کہہ رہا سخر لکم, سخر لکم, ہم نے کائنات کو تمہارا تابع بنا دیا. میرا سوال, تابع کا مطلب میں نے ابھی واضح کیا, سروسیبل. کون سی چیز آپ کی تابع ہے؟ کون سی چیز آپ کی تابع ہے؟ اب تو قرآن ہے, حدیث تو ہے نہیں. حدیث نہیں ہے, قرآن ہے, کہ جہاں آپ شک بھی نہیں کر سکتے. جب تک مسلمان ہیں شک نہیں کر سکتے, اور شک کر لیجئے گا تو مسلمان ہی نہیں رہیے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جب تک مسلمان ہیں آپ شک نہیں کر سکتے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مسخر کیا ہے. مسخر, اب علماء سے پوچھئے گا, ڈکشنری یہاں پہ موجود ہے, مسخر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو سمجھ لیجئے گا تسخیر کا مطلب کیا ہے, مسخر ہونے کا مطلب کیا ہے. ہم نے تمہارا تابع بنا, تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے میں نے. کیا آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب تمہارا فرما بردار ہے. میرا سوال ہے کون سی چیز آپ کی فرما بردار ہے؟
کون سی چیز آپ کے فرما بردار ہے کوئی چیز فرما بردار نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ارے ہماری اولادی ہمارے قابو میں نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، اولادی قابو میں نہیں ہے. کون سا جانور ہے کہ جو آپ کا فرما بردار ہے؟ کون سے جمادات میں کون سی شے ہے کہ جو آپ کی فرما بردار ہے؟ نباتات میں کیا ہے کہ جو آپ کا تابع ہے؟ تابع کچھ بھی نہیں تابع. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسخر کیا. تو اب پرابلم قرآن کی تھیوری میں نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تابع بنانے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ شرط ہم نے پوری کی کہ نہیں کی. جو فرما رہے آپ ایسا تو تابع ہوگا نہیں نا، پہلے تو شرط پوری کرو. وہ شرط کیا ہے؟ بغیر علم، کہ یہ تابع ہے جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اب آپ آئیے تجزیہ کیجئے کائنات کا کہ مسخر ہے کہ نہیں ہے مسخر. اگر نہ ہوتا تو آپ چاند پہ نہ پہنچ رہے ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ پلانٹس کے اوپر اپنا گھر بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. آج زمینیں بک گئی چاند کی، زمینیں بک گئی چاند کی، یہاں گند پھیلا چکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب زمین کو رہنے لائق نہیں رکھا، تو اب دوسری پلانٹس کے اوپر، یعنی انسان فطرتاً زمین خور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ سوچ رہے ہیں اور کریں آپ، ہے نا؟ جب آپ تصور کیجئے چاند پہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، دوسرے پلانٹس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کہاں کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کو سمیٹا جا رہا ہے، مسخر کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہے نا؟ تو یہ جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ علم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ ہو رہا ہے، علم کے ساتھ. لیکن آپ سوچئے اگر خالی علم ہو تو کیا فائدہ ہے، اور اگر علم کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی مل جائے اور ہادی کا دامن بھی ہاتھ میں ہو تو فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھئے علم ہے تو آپ سیاروں پہ پہنچ رہے ہیں، علم ہے تو آپ چاند و سورج پہ کمندے ڈال رہے ہیں، علم ہے تو دوسرے پلانٹس کو آپ تسخیر کر رہے ہیں. لیکن اگر علم کے ساتھ ہدایت بھی شامل ہو جائے تو آپ کو ستاروں پہ جانا نہیں پڑے گا، اشارہ کیجئے گا ستارہ در پہ آئے گا. جو فرما رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قرآن کسی سے مروت نہیں کرتا. آپ مسلمانوں کتنا گاڑھا کلمہ کیوں نہ پڑھتے ہو، کچھ بھی ہو، اور کتنی بھی نمازیں کیوں نہ پڑھتے ہو، کتنے بھی روزے کیوں نہ پڑھتے ہو، آپ کالا کر لیجئے، کالی کر لیجئے اپنی پیشانی، فرق نہیں پڑتا. اللہ نے جو اصول بنایا، جو سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کے تحت آؤ گے تو تمہارے لیے سب، اور سسٹم سے ہٹو گے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے والا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر چاہیے، ہم نے تصریح کر رکھا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ساری کائنات تمہارے لیے سروسیبل ہے، ساری کائنات تمہارے لیے، تمہاری خدمت گزار، چونکہ تمہارے لیے بنایا ہے ہم نے. اللہ کو زمین سے کون سا کام، اللہ کو آسمان سے کون سا کام، اللہ کو سورج کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ کو چاند اور ستارے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ کو یہ نباتات و جمادات و حیوانات کیا فائدہ ہو، یہ سب تمہارے لیے، یہ سب تمہارے لیے. نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے، نہ اللہ کے منتخب شدہ کو فائدہ پہنچا سکتے، یہ سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے. الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ لیکن ہے شرط، علم کے ساتھ آؤ، ہدایت کے ساتھ ہو، قرآن کا دامن بھی تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تب تم دیکھو گے کہ معجزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب آئیے نہج البلاغہ کی طرف، نہج البلاغہ کی طرف. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیے مولا کائنات کے ایک ایک جملہ قرآن کی روشنی میں، بلکہ کہا جائے کہ قرآن کی تفسیر میں ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں ہے. مولا کائنات سے جب پوچھا گیا، دیکھیے صاحب منبر سلونی کا کلام، اور انسان اپنے کلامی سے پہچانا جاتا ہے. کسی کے معیار کو طے کرنا ہے تو یہ طے کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے،
اس کے کلام کا معیار طے ہو جائے گا. شاعر ہو 2 شعر سن لیجئے, 2-4 شعر سن لیجئے, لیکن غیر ترہی محفلوں میں مت سنیے, کیونکہ ہر ایک کے پاس 2-4 ہٹ کلام تو ہوتے ہی ہیں نا. ایک مصرع دے دیجئے, سب کی اوقات پتہ چل جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, ہے نا. آپ تصور کیجئے بات میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. تو اب آپ تصور کیجئے مولا کائنات جب ان سے پوچھا گیا انسانوں کے بارے میں, کہا الناس ثلاثۃ, الناس ثلاث, لوگ 3 طرح کے, 3 طرح کے, اور قسم خدا کی کوئی چوتھا بنا دے تو جانوں, یہ چوتھی کوئی قسم اس میں اضافہ کر کے دکھا دے کہ الناس ثلاث, 3 طرح کے لوگ ہیں, چوتھی کوئی قسم نہیں ہے, چوتھی کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ چوتھی قسم کے اس میں شامل کر دے. الناس ثلاث, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کون کون ہوتے ہیں؟ عالم ربانی, عالم ربانی پہلی قسم, یعنی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, 2 آپشن اختیاری ہے, 1 آپشن مجبوری ہے. 2 آپشن اختیاری, 3 آپشن دیے ہیں ہم کو اور آپ کو, 2 آپشن اختیاری ہے, 1 آپشن ہماری مجبوری ہے. اختیاری آپشن کیا ہے کہ الناس ثلاث عالم ربانی, پہلی قسم کہ انسان عالم ربانی بن جائے, عالم ربانی. اور اگر نہ بن سکے عالم تو کیا بنے؟ متعلم علی سبیل النجات. اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھیے یہ 2 آپشن اختیاری ہے, عالم بنو. اچھا اب رہ گئی بات عالم, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عالم بننا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. عالم بس 14 ہی تھے, 15واں کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ جو آپ مولویوں کو, ہم جیسے لوگوں کو یا اور لوگوں کو عالم علم بول دیتے ہیں, یہ تکلفن ہے. یہ تشریفاتی یونیورسٹی میں ڈگری دی جاتی ہے نا کبھی کبھی, کچھ ایسے لوگ جن کی اچیومنٹ, پڑھا لکھا انہوں نے کچھ نہیں لیکن کچھ اچیومنٹ ہے, بلا کر کے آپ کوٹ ووٹ پہنا کر کے ان کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, وہ تشریفاتی. تو بس ویسا ہی ہم لوگ ہیں. عالم 14 ہے, 15واں کوئی عالم ہوا ہی نہیں, یہی 14 عالم ہیں بس. جی ہاں معلوم, جاب نہیں ملے گا لیکن ڈگری تو مل گئی نا. آج کے زمانے میں ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ جاب اسی کو ملتا ہے کہ جس کے پاس اعزازی ڈگری ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس کے پاس اوریجنل ڈگری اس کو پوچھتا کون ہے؟ ہماری قوم میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو فرما رہے ہیں آپ, تو عالم ربانی پہلی قسم عالم. عالم صرف 14 ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی خطابت نہیں ہے, حدیث موجود ہے اس حوالے سے, حدیث موجود ہے کہ ان کو اہل بیت کو عالم کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی جو بھی ہے ہم پارٹ ٹائپ عالم ہیں. اچھا چلیے آپ عالم ہیں. عالم اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی ہر جہت علم سے بھری ہوئی ہو. اگر ہم ہوں چاہے کوئی ہو, بڑے سے بڑا ہو, کسی نے 80 سال 90 سال اس نے تحقیق کی ہو, پڑھا لکھا ہو, ایک جہت علم ہوگی تو دوسری جہت جہالت. ہر جہت سے کون عالم ہے؟ میں علم دین جانتا ہوں, میرے سامنے فزکس کی کتاب رکھ دی ہے, میں کیا جانوں؟ پڑھ نہ پاؤں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میں اپنے سبجیکٹ کا عالم ہوں لیکن اس کا جاہل ہو گیا نا. جاہل توجہ فرما رہے ہیں آپ. کوئی انجینئر ہے, اس سے چل رہی ہے, سامنے رکھ دی ہے اس کا فزکس بایو کیمسٹری رکھ دی ہے, کہ پڑھو, پڑھ پائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اگر انجینئرنگ کا عالم ہے, اس کا جاہل, تو کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہر جہت سے عالم ہو. ایک جہت اگر برائٹ ہے تو دوسری جہت ڈارک. غور کریں آپ. اسی لیے کہا گیا کہ تنہا وہی عالم ہے کہ جو منبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی سلونی. انہی کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہیں, کہ جو منبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ جو پوچھنا چاہو, کوئی قید نہیں, جو پوچھنا چاہو پوچھو, وہ انہی کو حق ہے. تو عالم ربانی بننا مشکل. اب جب عالم ربانی بننا مشکل ہو گیا تو اب ایک ہی آپشن بچا, دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے بھائی, ایک ہی آپشن بچا, متعلم علی سبیل النجات, علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. اور سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سوچ بنانی پڑے گی, متعلم بننے کی, اسٹوڈنٹ بننے کی سوچ بنانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوچ نہ بن پائی اور آپ نے کسی منزل کے اوپر بھی سمجھ لیا کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا, اب اس کے بعد بس وہیں سے جہالت شروع ہو جائے گی.
غور کر رہے ہیں آپ؟ وہیں سے جہالت شروع ہو جائے گی. لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ مانیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو متعلم مانیں گے، علم بڑھتا رہے گا. توجہ فرما رہے آپ؟ لیکن جس دن آپ نے سوچ لیا اب ہمیں کیا ضرورت، اب ہمیں کیا ضرورت. اور کیجیے کہ ہم نے تو ڈھیروں کتابیں پڑھ لی، 25 30 40 کتاب کے ہم جو ہے وہ مصنف ہو گئے، رائٹر ہو گئے، اب ہمیں کون سی پڑھنے کی ضرورت ہے. جہاں سوچ لیا اور وہیں علم رکا، اور جہاں علم رکا وہیں سے جہالت، وہیں سے جہالت کی آمد شروع ہو جائے گی. غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو ایک ہی آپشن ہے کہ عالم بن نہیں سکتے، متعلم بن جاؤ. اب دیکھیں میں نے کہا نا یہ دو چیزیں اختیاری تھی، تیسری مجبوری ہے. اگر عالم نہ بن سکے، اگر متعلم نہ بن سکے تو تیسرا بننے کی ضرورت نہیں ہے، خود بن جاؤ گے، خود بن جاؤ. کیا بنو گے؟ مولا فرما رہے عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات حمجن رعاؤن یمیلون مع کل ریح. اور اگر عالم اور متعلم نہ بن سکے تو خس و خاشاک بن جاؤ گے. ادھر کی ہوا آئے گی ادھر لے جائے گی، ادھر کی ہوا آئے گی ادھر لے جائے گی. اتباع کل نائقن، ایسے بن جاؤ گے کہ ہر آواز پہ دوڑے دوڑے چلے جاؤ گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جاہل کی کنڈیشن فٹ بال جیسی ہے. جاہل مطلب فٹ بال، جس کی قسمت میں کک کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کے مقدر میں کک کھانا ہے. سوری ٹو سے میں مروت نہیں کرتا، رعایت وعایت نہیں کرتا، ایک صاف صاف بات کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے میں، برا لگے چاہے اچھا لگے. اگر عالم نہ بن سکے، متعلم نہ بن سکے تو پھر آپ حمجن رعاؤن تو بن جاؤ گے. کیا چیز؟ خس و خاشاک، سوکھی ہوئے پتے جو پیڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں نا اور سوکھ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، تو ذرا سی ہوا چلی معلوم اڑ کے ادھر چلے گئے، ادھر کی ہوا چلی اڑ کے ادھر چلے آئے. اتباع کل نائق، ذرا سی آواز بلند ہوئی انہوں نے پکار لیے، ان کے پیچھے دوڑ لیے، انہوں نے پکار لیا ان کے پیچھے دوڑ لیے. توجہ فرما رہے آپ؟ دیکھیے اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کا عقیدہ آپ کا ہوگا، اگر علم ہوگا تو آپ کا عقیدہ آپ کا ہوگا، اور اگر علم نہیں ہے تو مجلس بدلے گی عقیدہ بدل جائے گا. اس مجلس میں گئے تو کچھ اور عقیدہ بنا، اس مجلس میں آئے تو کچھ اور عقیدہ بن گیا، یہاں بیٹھے تو کچھ اور سوچ بن گئی، وہاں بیٹھے تو کچھ اور سوچ بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ بدل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کا مکان آپ کا ہے، قبضہ کسی اور کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جہاں سوچ بدلنے لگے، جہاں فکر بدلنے لگے. اب آپ غور کیجئے، دیکھیے قربان جائیے اہل بیت کے، قربان جائیے اہل بیت کے. تو 3 آپشن دیے تھے، یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. لاکھوں لاکھوں سلام ہو ہمارا، لاکھوں سلام ہو ہمارا اس زینب کبریٰ پہ کہ جس نے حسین کے نام پہ مجلسیں منعقد کر کے ہمیں پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک کے لیے طالب علم بنا دیا. اور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صلی اللہ 35 منٹس ہوئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، 35 منٹ تقریباً ہو گئے، بس زیادہ احمد نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. اور تو قرآن ہے تو مولا فرما رہے 3 آپشن ہے، 3 آپشن ہے. اس میں سے ایک ہی آپشن تمہارے پاس بچتا ہے تو 3، لیکن ایک آپشن بچتا ہے، دوسرا جو ہے وہ مجبوری والا ہے، وہ تو بنی جاؤ گے، وہ بھی بنی جاؤ گے. اور یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کا وقار کیوں مانا گیا اہل بیت کو؟ میرا ایک سوال ہے، کیوں مانے اہل بیت کو؟ کیوں تسلیم کیا جائے اہل بیت کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں تسلیم کیا جائے؟ اہل بیت کا وقار کیا ہے؟ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کی چوائس نہیں چلے گی کہ مجھے، اب ہوتا ہے نا جیسے کوئی ایک انسان ہو، اس کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. ایک انسان
اگر کسی کو دو چار آدمی پسند کرتے ہیں نا تو ہر آدمی ایک ہی وجہ سے نہیں پسند کرتا، بلکہ جہت بدلتی رہتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ شاعر بڑے اچھے ہیں، اس بنیاد پہ پسند کر رہا ہے. دوسرا پسند کرتا ہے آدمی بڑے اچھے ہیں. تیسرا پسند کر رہا ہے سخی ہے. جہت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ جہت بدل گئی. تو جہت بدلتی جا رہی ہے. اب ایک شخصیت ہے، اس کو الگ الگ جہت سے چاہا جا رہا ہے. لیکن اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت کا کے حوالے سے آپ کوئی ایک گوشہ سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ سلیکٹ کر لیجئے. آپ کو لڑنا بھڑنا بہت پسند ہے تو آپ کو حضرت علی کو شجاعت کی بنیاد پہ پسند کرتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ سخاوت بہت پسند ہے تو سخاوت کی نہیں. آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ یا علی یہ تو بتائیے، ہر ایک کا ایک تو رائے امتیاز ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک شرف ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک شرف ہوتا ہے، اور وہ شرف دوسرے طے نہیں کریں گے بلکہ خود صاحب شرف طے کرے گا کہ میرے لیے شرف کیا ہے. وہ خود صاحب شرف طے کرے گا کہ میرے لیے شرف کیا ہے. آپ کیسے طے کیجئے گا؟ میں جانتا ہوں نا میرے بارے میں زیادہ، تو مجھے پتا ہے کہ میں کاہے میں اچھا ہوں. آپ کیا جانیے؟ یہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں آپ جانتے ہیں، میں کیا جانوں کہ آپ کاہے میں اچھے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے غالب کو مشہور کر دیا اردو شاعری کی بنیاد پہ، لیکن غالب کو ناز تھا اپنی فارسی شاعری پہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ شہرت ملی غالب کو اردو شاعری کی بنیاد کے اوپر، لیکن غالب سے پوچھئے تو غالب کو ناز تھا اپنی فارسی دانی پہ. غالب کو ناز تھا اپنی فارسی دانی کے اوپر. اب غالب سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے، کوئی کلام سنائے گا غالب کا، یہ والا بہت پسند ہے، وہ والا بہت پسند ہے، وہ والا بہت پسند ہے، وہ والا. غالب سے اب معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ غالب سے تو پوچھو کہ تمہیں اپنے کلام میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جو غالب طے کریں گے وہی بنے گا معیار، وہی بنے گا معیار. تو شجاعت علی کی، سخاوت علی کی، عبادت علی کی، حلم علی کا، تقوی علی کا، سب کچھ اپنی جگہ. لیکن آئیے علی سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ بتائیے کہ آپ، سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی 300 آیتوں کے بارے میں تمام علماء عامہ متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. 300 آیتیں، اس پہ علماء عامہ متفق ہیں. بعض لوگوں نے تھوڑا سا کم تعصب دکھایا ہے تو 500 آیتوں تک پہنچے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ آیت کے جو ایمان کا تذکرہ کر رہی ہے اس کے سب سے پہلے مصداق کا نام ہے علی ابن ابی طالب. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کسی نے سوال کیا، مولا بتائیے اتنی آیتیں اتری، آپ کی شجاعت کا قصیدہ ہے کأنہم بنیان مرصوص، ان میں سے ایک شرف بھی مل جائے خدا کی قسم نہ تو 200 پشتے بھی فخر کریں تو کم ہے، 200 پشتے بھی فخر کریں تو کم، ایک شرف بھی مل جائے. کأنہم، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، کأنہم بنیان مرصوص. میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، سخاوت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو قصیدہ، اور کیا شاندار قصیدہ، قسم خدا کی سارا کنایہ اور سارا استعارہ استعمال کر رہا ہے خدا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ. کچھ لوگ ہیں، اب اس کچھ لوگ ہیں میں بڑا مزہ ہے، کچھ ہیں، ایک ہے وَمِنَ النَّاسِ، ایک ہے، اس ایک ہے میں بڑا لطف ہے. اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی لطافت چاہیے ہوگی، اس کے بغیر یعنی تھوڑا سا ذوق چاہیے ہوگا تب اس کا لطف آئے گا. وَمِنَ النَّاسِ، جو اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے ایک ہے، ایک ہے. وہ لوگوں میں سے جو ایک ہے نا وہ بڑا لطف دے رہا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے ایک ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ کر کے اپنے نفس کے بدلے میں میری مرضی خرید لیتا ہے نا. اب آپ سوچئے کتنا بڑا قصیدہ ہے، کتنا بڑا قصیدہ ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی. اب اس سے بڑا شرف کچھ ہو سکتا ہے؟ آ جائیے سخاوت کا تذکرہ کیجئے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. عبادت پہ آ جائیے تو ایک رکوع پہ آیت نازل ہو جائے، ایک رکوع کے اوپر آیت نازل ہو جائے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کچھ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ قرآن کی آیتیں دیکھیے اور اس کی چاشنی کو محسوس کیجئے کہ کتنی محبت سے اللہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، کتنے محبت سے اللہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے. تو اتنی آیتیں جس کی شان میں نازل ہوئی ہوں، یہ اتنی بڑی بڑی آیتیں، اتنی بڑی بڑی آیتیں نازل ہوئی ہوں. اب اسی علی سے پوچھا جا رہا ہے اتنی آیتوں کے درمیان میں سے کون سی آیت ہے کہ جسے آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کے نزدیک جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا قصیدہ ہے.
تو مولا کائنات نے نہ سخاوت کا تذکرہ کیا، نہ شجاعت کا تذکرہ کیا، نہ عبادت کا تذکرہ کیا، بلکہ ایک آیت کا تذکرہ کیا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کافی ہے میری گواہی کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے. یعنی علی کو بھی فخر ہے تو اپنی شجاعت و سخاوت پہ نہیں، اپنے علم کے اوپر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. گفتگو کے اختتام کے مرحلے سے قریب کر رہا ہوں، گفتگو کے اختتام کے مرحلے سے میں قریب کر رہا ہوں. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ معیار تو خدا بند عالم متوجہ ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات کے اوپر توجہ دلا رہا. ذرا غور تو کرو. تمہیں ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، تمہیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے. یا علی رٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد جنتی بننا نہیں ہے. جس دن یہ ذہن سے نکل جائے گا اہل بیت سمجھ میں آنے لگیں گے. جنتی بننا نہیں ہے. جنت تو معمولی چیز ہے نا، جنت تو معمولی چیز ہے. جنت تو خدا بند عالم کسی مومن کے نیک اعمال کے بدلے میں بھی دوسروں کو دے دیتا ہے. اب اس کی حدیثیں میں اگر نکل گیا تو بہت دوسری طرف چلا جاؤں گا، لہذا میں ادھر جانا نہیں چاہتا. بلکہ معیار ہے خدا کی خوشنودی. جو توقع ہے نا، جو ہم سے توقع، امید، ایکسپیکٹیشن جو ہم سے لگائی جا رہی ہے، وہ اس کی نہیں کہ جنتی بن جائیں. نہیں، ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی اور اہل بیت کی رضا، اس منزل پہ پہنچ جاؤ تو بخشے نہیں جاؤ گے، تمہیں بخشوانے کا پاور مل جائے گا. تم پہلے اس منزل تک تو پہنچو تو تمہیں اللہ مستجاب الدعویٰ قرار دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہم سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ رکھی گئی ہے. ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی گئی ہے کہ نمازیں پڑھیں تو جنت کے لیے، روزہ رکھیں تو جنت کے لیے، حج کریں تو جنت کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ زیارت کریں تو جنت کے لیے، اور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم سے یہ امید نہیں رکھی جا رہی. ہم سے امید کس بات کی رکھی جا رہی ہے؟ اس بات کی رکھی جا رہی ہے کہ تمہارا معیار الگ ہے. اپنے اس معیار کو سمجھو، اپنی اس منزل کو سمجھو. وہ ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے سمجھ لیا، اب آپ دیکھیے خدا کی قسم، مثلا جو ان سے قریب ہو جائے اس کا معیار کیا ہوتا ہے. میں نے یہ جو بات کہی نا بلا وجہ نہیں، میں نے کہا نا میں خطابت کرتا ہی نہیں. اگر اہل بیت کی کوئی شان یا عظمت یا حدیث یا قرآن کی آیت اس کی پشت پناہی نہ کر رہی ہو، میں نہیں کہتا، ہے کہ نہیں؟ ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جنت. ہم سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی رضا، اہل بیت کی اللہ کی خوشنودی، اہل بیت کی رضا. یہی تو وجہ تھی، یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں جب شب عاشور آئی اور حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ، بیٹھے ہوئے، سارے اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے، اور ایک مرتبہ حسین انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے جانے سارو، دیکھو یہ جو فوج آئی ہوئی ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے، اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں. میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، اجازت دے رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ. ایک ایک جانثار اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اور عجب نہیں کہ ذہن میں چل رہا ہو یہ مولا ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، یہ مولا ہم سے مطالبہ کیسا کر رہے ہیں. عجیب کشمکش کا عالم ہوگا اصحاب کے ذہن میں کہ یہ کیسا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے کہ مولا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر حسین مخاطب ہوتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، تمہاری بخشش کی ضمانت ہم لیتے ہیں، تمہاری بخشش کی ضمانت ہم لیتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ. مقاتل دیکھیے گا، یہ فقرہ آپ کو مل جائے گا. جاؤ چلے جاؤ، تمہاری بخشش کی ضمانت ہم نے لی. اب یہ جملہ کہنے کے بعد اگر وہ لوگ چلے جاتے تو کیا جہنمی بنتے؟ اگر حسین ضمانت لے رہے ہیں بخشش کی اور چلے جاتے تو کیا معاذ اللہ عاقبت ان کی خراب ہو جاتی؟ نہیں نا، حسین ضامن ہے، حسین ضامن. لیکن گئے نہیں، بیٹھے رہے، اور بیٹھ کر کے بتایا کہ ہم جنت کی لالچ میں یہاں نہیں ہیں، ہم جنت کی لالچ میں یہاں نہیں ہیں، ہم آپ کی محبت میں یہاں ہیں، ہم آپ کی محبت میں یہاں ہیں. حسین پھر مخاطب. اب آپ سوچئے عجیب معاملہ ہے، کیا حسین کو معلوم نہیں تھا
عالم الغیب ہے نا، عالم الغیب، علم رکھتے ہیں، ذہنوں کے حال کو جاننے والے ہیں، آنکھوں سے دل میں اترنے والے ہیں، آنکھوں سے دل میں اترنے والے ہیں۔ آج کل کے معمولی انسان بھی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھے جائے کہ جو امام ہو کیا اسے نہیں خبر ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایمان کے ساتھ بیٹھا ہے یا معاذ اللہ نفاق کے ساتھ بیٹھا ہے؟ خبر نہیں، جانتے ہیں نا، خبر ہے کتنا با وفا ہے، کتنا وفا شعار ہے، پتہ ہے، خبر ہے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ شمع گل کر دی گئی، شمع گل کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں حیا آ رہی ہو، شرم آ رہی ہو کہ مولا سے آنکھیں ملاتے ہوئے کیسے چلے جائیں، تو لو شمع گل کر دیتے ہیں، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، جاؤ اندھیرے میں چلے جاؤ، جاؤ اندھیرے میں چلے جاؤ۔ لیکن ایک ایک جانثار اپنی جگہ بیٹھا رہا، شمع روشن کی گئی، اب آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو کیا مولا کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ایک ایک جانثار میرا با وفا ہے، لیکن جیسے امام کو اپنے جانثاروں کی وفا پہ یقین تھا، ویسے ہی تاریخ کی خیانت پہ یقین تھا۔ امام جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ امتحان نہ لیا تو کل کو تاریخ لکھ دے گی کہ یہ جتنے بھی آئے تھے غفلت میں مارے گئے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، انہیں خبر نہیں تھی کہ کربلا میں جائیں گے تو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر کربلا میں جائیں گے تو سر قلم کر لیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے بیوی بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جائے گا، انہیں نہیں معلوم تھا۔ اسی غفلت کی بنیاد پہ کربلا میں آ گئے۔ حسین نے کہا نہیں، میں ثابت کروں گا کہ یہ کربلا میں میرے ساتھ غفلت کی بنیاد پہ نہیں آئے، میری محبت کی بنیاد پہ آئے۔ یہ امتحان حسین نے اپنے لیے نہیں لیا بلکہ اس خائن تاریخ کے لیے لیا کہ جسے لکھنا پڑے کہ حسین کے جانثار، چونکہ ابھی حسین دعا دیں گے تو وہ دعا بھی ہے اور بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ جب ہاتھوں کو اٹھا کے حسین نے دعا دی، میرے معبود میرے جانثاروں کو جزائے خیر دینا، جیسے جانثار اللہ نے مجھے دیے، نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بابا کو دیے، نہ میرے بھائی کو دیے، جیسے۔ اب یہ خالی دعا نہیں ہے، یہ چیلنج ہے حسین کا کہ جیسے جانثار ہمیں دیے ویسے جانثار کسی کو نہیں دیے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی۔ 2 جملے مصائب کے، میں زیادہ لمبے چوڑے مصائب نہیں کرتا، 2 جملے، اور آپ سوچئے وفا کی منزل کیا ہے۔ اب یہ پیور عقیدتی باتیں، اسے سمجھنے کے لیے انسان کو کربلا اور کربلا کے واقعات کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے بات کو سمجھے گا اور تب جا کر کے بات عقل میں اترے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ جانثاری خالی یہی منزل نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے اہل بیت کے جانثاروں کی، یہ حد نہیں ہے، ابھی حد تو آگے وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے جانثاروں کی حد کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہی حد ہے ہمارے جانثاروں کی۔ کتنا بڑا بھی چاہنے والا ہے جب تک زندہ ہے تبھی آپ کی مدد کے لیے کی آواز پہ لبیک کہہ سکتا ہے، جب تک حیات ہے تبھی تک وہ آپ کی مدد اور آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہہ سکتا ہے، لیکن اگر سر و تن میں جدائی ڈال دی جائے، قتل کر دیا جائے تو لبیک کہنا کیا، آپ پکاریں گے بھی نہیں اسے، چونکہ آپ کو بھی امید نہیں ہوگی کہ یہ میری آواز پہ لبیک کہے گا، اور اگر آپ پکاریں گے تو جواب نہیں ملے گا۔ حسین نے کہا میرے جانثاروں کا معیار دیکھو، اور مقتل میں اپنے جانثاروں کے لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے حسین آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا تو حسین اپنے جانثاروں کے لاشوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے، یا تال الصفا یا فرسان الحجا، ارے میرا دل رو، ارے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا، ارے تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، آپ حکم تو دے کے دیکھیے، ہم پھر سے زندہ ہو کے آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں نے عرض کیا تھا اور اکثر میں اس بات کو مجلس سے پڑھتا ہوں، ہمارے لیے آئیڈیل کربلا میں اگر کوئی ہے، ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے، ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ عباس کی ذات نہیں ہے،
چونکہ وہ علی کے بیٹے ہیں، رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، دعائے علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، اون محمد نہیں، ان کی رگوں میں معصوم خون دوڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل جون کی ذات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بریر حمدانی کی ذات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ترماح کی ذات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل وہب کلبی کی ذات ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور کیسے آپ سوچئے، ان میں سے تو چلیے کچھ تھے کہ جو پہلے سے مسلمان تھے، لیکن ایک تو ایسا تھا کہ جو ابھی 2 دن کا مسلمان ہے، ابھی حسین کے ساتھ ساتھ بعض روایات کے اعتبار سے ابھی حسین کے ساتھ آتے آتے مسلمان بنا تھا، نہیں عیسائی تھا لیکن حسین سے جڑ گیا تو مسلمان۔ اور سوچئے 2 دن کے اندر کیسا ایمان پروان چڑھا، کیسا ایمان پروان چڑھا، صرف مسلمان نہیں رہا، علیہ السلام بن گیا، علیہ السلام بن گیا۔ 2 دن کے اندر ایمان اس منزل پر اس مقام پہ پہنچا ہے۔ آپ سوچئے وہب کلبی 20 سال 19-20 سال یا 21 سال کا جوان، تازی شادی، ابھی تازی شادی، 9 بیاہتا بیوی کو لے کر کے ساتھ میں اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کربلا میں آ گیا۔ شب عاشور آئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، وہب میرے پاس بیٹھو، زوجہ بھی پاس میں بیٹھی ہے۔ کہا وہب تمہیں پتا ہے کل کون سا دن ہے؟ کہا مادر گرامی جانتا ہوں، کل حسین پہ قربانی کا دن۔ کہا اے میرے لال، میں تمہیں تمہارے خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کبھی تصور کیجئے، کبھی بغیر احساس ضروری ہے۔ دیکھیے احساس بہت اہم ہے، جب تک آپ کسی چیز کا احساس نہیں کریں گے آپ اس شے کی عظمت کا اندازہ نہیں۔ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے لال سے، اے میرے لال کل میں تجھے تیرے خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے کہا ایک فطری رد عمل ظاہر ہوا، ایک فطری عکس العمل ظاہر ہوا جناب وہب کلبی سے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ گردن جھکائی اور پھر ایک مرتبہ اپنی زوجہ 9 بیاہتا بیوی ہے نا، تازی شادی کر کے نہ جانے کیسے ارمان، کیسی تمنائیں، تازی شادی ہے۔ ایک مرتبہ صرف اور صرف ایک نظر اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، زوجہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی، میرے والی و وارث میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جو تمہاری ماں کی تمنا ہے وہی ہماری بھی خواہش ہے۔ عاشور کا دن آیا، وہب کو اجازت ملی، میدان کربلا میں آئے، لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ اپنے خون میں نہا گئے، اتنے زخم لگے کہ اپنے خون میں نہا گئے، واپس آئے در خیمہ پہ آ کے آواز دیتے ہیں مادر گرامی میں نے آپ کی تمنا پوری کر دی، آئیے دیکھیے آپ کا لال اپنے خون میں نہا کے آیا ہے۔ ماں کے کانوں میں آواز پڑی، منہ پھیر لیا، واہ وہب میں نے تمہیں زندہ آنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں زندہ آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں میدان میں آئے، لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ زمین پہ گرے زخموں سے چور ہو کے، اشقیاء نے سر کو قلم کیا، ماں کے خیمے کی طرف پھینکا، کہا لو اپنے لال سے ملاقات کرو۔ ماں خیمے سے باہر نکلی، وہب کے سر کو اٹھایا، ایک ماں نے حسرت بھری نگاہ اپنے بیٹے کے چہرے پہ ڈالی اور پھر واپس سر کو اشقیاء کی طرف پھینک کے کہتی ہے ارے جو ہم حسین کی راہ میں لٹا دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واصحابہ.